بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیہ السلام مدد سیدہ نقوی کے ساتھ آپ ہیں علم و معرفت اہل بیت علیہ السلام کی دنیا میں۔ یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، آسمان، فلک، شمس، یہ سب 14 کے صدقے میں بنے۔ یہ صدقہ ہے حجت قائم بقیت اللہ اعظم کی نالین اطہر کا۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے زمین کو کبھی بھی جانشین رسول کے بغیر نہیں چھوڑا۔ کسی بھی دور میں کائنات کبھی بھی امامت کے بغیر نہیں رہی۔ امامت کا وجود ہی کائنات کی بقا ہے۔ کبھی بھی یہ دنیا حجت سے محروم نہیں رہی۔ آج 10 شوال غیبت کبریٰ کا دن، حجت قائم مولا امام زمانہ بقیت اللہ اعظم ولی العصر مالک امن بحر السکون۔ 10 شوال نظروں سے میرے مولا اوجل ہو گئے۔ 329 ہجری تھی۔ غیب سے مراد، بڑی خوبصورت بات، غیب سے مراد اللہ کے وجود کا حکم الہیہ سے نظروں سے اوجل رکھنا ہے۔ نور الہیہ ہے میرے مولا۔ غیبت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی پردہ ہے جہاں مولا جا کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، بلکہ مولا اس کائنات میں موجود ہیں، ہماری نظروں سے اوجل ہیں۔ امام کی غیبت امام کی وجہ سے نہیں، امام کی غیبت ہماری وجہ سے ہے۔ غیبت منہ ہماری وجہ سے ہے۔ امام غائب نہیں ہے، امام ہمارے سامنے ہیں، لیکن اللہ کا نور ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا۔ ہم دنیا کی رونقوں میں اتنا گم ہو گئے، دنیا کی روشنیوں کو اتنا آنکھوں میں بسا لیا کہ نور الہیہ ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا۔ 225 ہجری جمعے کا دن تھا۔ مولا حجت قائم کا جب ظہور ہوا، مولا حسن عسکری بادشاہ حجت قائم کے بابا ٹھیک 5 سال بعد دنیا سے پردہ کر گئے۔ تب دستار امامت 12ویں تاجدار ولایت کے سر پہ آ گئی۔ تب سے لے کر یعنی 260 ہجری سے 329 ہجری تک یہ تقریباً 69 سال کا دور بنتا ہے۔ یہ تھی مولا کی غیبت صغریٰ۔ مولا اس وقت بھی ایک پردے میں تھے، یعنی نظروں سے اوجل تھے، لیکن اپنے نائب کے ذریعے مولا زمانے سے رابطے میں تھے۔ مگر پھر جب 329 ہجری آئی تو پھر مولا غیبت کبریٰ میں چلے گئے، یعنی بالکل ہر کسی کی نظروں سے مولا اوجل ہو گئے۔ مالک نے اپنا ایک خط علی بن محمد کے نام لکھا۔ یہ مولا کا ایک بڑا ماننے والے تھے، یہ کہ مولا نے کہا میری غیبت کا آغاز ہونے والا ہے اور حکم الہیہ سے میں پھر ظہور کروں گا، کیونکہ یہ میری غیبت کبریٰ ایک طویل مدت پر منحصر ہوگی۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام الغمہ میں یہ لکھا کہ بادشاہ نے فرمایا جب دنیا کے دل سخت ہو جائیں گے، جب دنیا میں ظلم و ستم کی فضائیں قائم ہو جائیں گی، تب میرا ظہور ہوگا، اور جب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے حجت قائم کو دیکھنا شروع کیا، ہم قائم سے رابطے میں ہیں، وہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ مالک نے فرمایا کہ وہ بات بالکل غلط ہوگی، کیونکہ جب تک جبرائیل ندا نہیں دیں گے آسمان سے میرے طلوع ہونے کی، جب تک صدا نہیں آئے گی، تب تک کوئی نہ مانے کہ میں کسی سے رابطے میں ہوں۔ غیبت کبریٰ میں مولا فرماتے ہیں میری امامت سے میری رعیت اس طرح فائدہ اٹھائے گی جیسے سورج تو موجود ہوتا ہے، بڑی خوبصورت بات، لیکن بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، بادلوں کی اوٹ میں ہونے کے باوجود اپنا نور، اپنی روشنی بکھیرتا رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی امام کا وجود ہے جو ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر جب دنیا ہی چھائی ہو تو ہم کیسے مولا کا نور دیکھ سکتے ہیں، ہم کیسے مولا سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جن کا عقیدہ بہت کمزور ہے، کہتے ہیں کہ ایسے امام کو تم لوگ مانتے ہو جو نظروں میں ہی نہیں ہیں، جو دکھائی نہیں دیتے۔ مگر مجھے سوال پہ بڑا تعجب ہے کہ وہ لوگ شیطان مردود کو تو مان لیتے ہیں جو نظر نہیں آتا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں شیطان آتا ہے بہکا کے چلا جاتا ہے، شیطان اپنی شیطانی طاقت سے گمراہ کرتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کچھ تو سوچو، امام زمانہ کے پاس تو رحمانی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کا نام ہی وقت کی حجت ہے۔ مولا 12ویں محمد کے پاس ہے ہی خدائی طاقت، رحمانی طاقت ہے، تو کیا بغیر دیکھے مولا ہدایت نہیں کر سکتے؟ یعنی زمانے میں دکھائی دیے بغیر مالک کیا ہدایت کار ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب اپنے عقیدے لے کے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا اسی طرح ہی دنیا میں موجود ہیں کہ جس طرح سے بادشاہ محمد کا وجود آج تک قائم ہے۔
اور جب میرے مولا کا ظہور ہونا ہے تو بادشاہ اس وقت بھی 40 سال کی ظاہراً زندگی میں جب غیبت کبریٰ میں گئے تھے، تو اسی طرح ہی مولا آئیں گے. بے شک نظروں سے غائب ہے، لیکن دنیا مسلسل بادشاہ کے وجود سے فیض یاب ہو رہی ہے. لہٰذا کوشش کیا کریں کہ سارا دن میں اپنے وقت کی حجت کو ضرور یاد کیا کریں، مالک امن بحر السکون کو یاد کر کے مولا کی زیارت پڑھا کریں اور بادشاہ سے رابطے میں رہنے کی کوشش کریں. یہ تھوڑی سی معلومات تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت ساری معلومات آپ کو ملتی رہیں گی. ہو سکے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. مالک امام زمان آپ کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رہیں. اللہ حافظ.